وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بأخرق القرية فأخرقت فأوحى الله إليه: قرصتك نملة فأخرقت أمة من الأمم تسبح لله، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی جلدی سے ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی رحمت، برکت، بخشش، فضل اور کرم والے 13 ایام تقریباً ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ کے ہاں وہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں جنہوں نے ان ایام میں اللہ کو راضی کر کے، خوش کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کیا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کروائے ہیں. اور جو ابھی تک اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، اللہ کی رحمت کے ایام ابھی باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر
اپنی رحمت بخشش اور اس کے فضل کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک رمضان میں جو نیکیاں ہم سب اپنی طاقت کے مطابق کر سکے ہیں، اللہ وہ ساری اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ پہلے سے بڑھ کر ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ جو بندہ آج تک اللہ کو پہچان نہیں سکا، کائنات کا سب سے بدبخت اور سب سے بد نصیب آدمی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں دین میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اس میں پھر دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کلی طور پر اللہ کو مانتا نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا انکاری ہے، اور سارے جو کفار ہیں ان میں سے کفار کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو آج تک بھی اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، دنیا خود بخود بنی ہے، اور یہ انسانوں کا سلسلہ بھی خود بخود جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں۔ کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جنہوں کا واسطہ ایسے کفار سے پڑا جو اللہ کے منکر تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تو وقت کا جو حکمران اور اس وقت نمرود کی حکومت ہے، اور نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، میں رب ہوں، میں پالتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، میری کبریائی اور بڑائی ہے۔ اور انبیاء نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو مجادلہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، وہ اللہ کے وجود پہ کیا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے بغیر کائنات بننا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے تو وہ کائنات بنی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میں جھگڑا کیا، مجادلہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف پیش کیا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ گویا وہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے۔ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات خود بنی، زمین خود بنی، لوگ خود بنے، مخلوقات خود بنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلی جو دلیل پیش کی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تو کہتا ہے رب نہیں ہے، یا میں نے کہا اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تم نے کہا میں زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر تیرا اختیار چلتا ہے، تیرا کنٹرول چلتا ہے، تو رب ہے، خدائی کا تو دعویٰ کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو مغرب کی طرف سے
طلوع کر کے دکھلا، فبہت الذی کفر، ساری ہوائی نکل گئی خدائی دعوے کی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا رب ہے نہیں، فرعون کا بھی دعویٰ یہی تھا، انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ جس رب کی دعوت دیتا ہے وہ رب کچھ بھی نہیں ہے، رب میں ہوں، اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک طبقہ اب بھی کائنات میں ایسا ہے، ملحدین کا طبقہ ہے، وہ کہتا رب ہے ہی نہیں، رب کے بغیر سسٹم چل رہا ہے، اور میرا رب کہتا ہے عقل کے اندھو کائنات کو دیکھو پھر تمہیں پتا چلے گا کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے قطعاً اس پر کہ زور دیا جائے کہ ان کو مجبور کرو، رب کہتا محبوب میری نشانیاں ذرا پڑھ پڑھ کے دکھلائیں، ان کو دکھلائیں رب نے کیا 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 ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ رب کہتا نہیں نہ مجھے مانتے، بتلاؤ یہ اتنی بلند چھت بنانے والا کون ہے؟ نہیں نہ مجھے مانتے، چلو اتنی بڑی چھت تو ممکن نہیں ہے، تو مجھے 2 مرلے کے اوپر بغیر ستون کے چھت ڈال کے دکھلاؤ، اور کوئی کنال 2 کنال کا پلاٹ لو، کوئی دیوار نیچے نہیں ہے، کوئی ستون نیچے نہیں ہے، اور بناؤ کوئی چھت بنا کر دکھلاؤ۔ تم کہتے ہو خود بن گیا ہے، ظالمو اللہ کا انکار کرتے ہو۔ رب کہتا ہے دلیلیں دیکھو، میری دلیلیں کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، اور آسمان بھی پھر ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان تہ بتہ میرے رب نے پیدا کیے، زمینیں بھی تہ بتہ 7 میرے رب نے پیدا کی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اللہ کہتا ہے میری نشانیاں دن رات کا سسٹم، یہ میری نشانی ہے۔ کون ہے جو سسٹم بنانے والا، رات اور دن کا سسٹم چلانے والا؟ کون ہے جس نے یہ سسٹم چلایا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران میں، اور یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، کسی ایک آیت میں اللہ کی سب سے زیادہ نشانیوں کا تذکرہ۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری، اور تم کہتے ہو رب نہیں، جاؤ سمندر کے کنارے پہ چلے جاؤ، پورے شہروں کی مانند بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، لاکھوں ٹن وزن لاتے ہوئے۔ کون ہے جس نے پانی کے پیٹ پہ ان کشتیوں کو چلایا ہے؟ تم کہتے ہو رب ہے نہیں، پتھر پھینکو پانی میں 1 سیکنڈ نہیں ٹھہرتا اس کے اوپر، اور کوئی چیز پھینکو پانی میں نہیں ٹھہرتی اس کے اوپر۔ رب کہتا ہے یہ میں ہوں، میری ذات ہے، میں رب ہوں جس نے اس پانی پر اس پہاڑوں کی مانند کشتیوں کو ٹھہرایا ہے۔ پہچان اللہ کو، پہچان اللہ کو۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے رب کی دلیل ہے، کائنات کی ایک ایک شے میرے رب کے وجود پہ دلالت کرتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ کون ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ زمیندار نے ایک بیج بویا ہے،
اس ایک بیج کو زمین سے باہر لانے والا کون ہے؟ اس ایک بیج میں 100 دانے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ رب کہتا تمام جانوروں کو میں نے پھلایا ہے۔ کون مخلوقیں پیدا کرنے والا ہے؟ نیشنل جغرافی کا چینل ہے، تھک گئے بیچارے ریسرچ کرتے کرتے، کہتے ہیں جو قدم آگے اٹھاتے نئی مخلوق نظر آتی، جو قدم آگے بڑھتا ہے اللہ کی نئی مخلوق دیکھنی پڑتی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب کے یہ لشکر، رب کی یہ مخلوقیں۔ رب کہتا بتلاؤ کون پیدا کرنے والا ہے؟ جو پاؤں کو، جانوروں کو، حشرات کو، کیڑوں مکوڑوں کو، ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نہیں نہ سمجھی؟ اللہ قرآن میں اور جگہ پہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین۔ اور رب کہتا آ جاؤ میدان میں، جو کہتے ہو رب ہے نہیں آ جاؤ میدان میں، خوردبینیں لگا لو، دور بینیں لگا لو، پھر جائزہ لو آسمان کا جو رب کہتا میں نے بنایا ہے، چیک کرو کسی جگہ پہ بیلنس نہ ہو تو رب کہتا بتلاؤ، کسی جگہ پہ کوئی شغاف ہے تو مجھے بتلاؤ، نہیں بتلا سکتے۔ رب کی قدرت ہے، اللہ کے وجود کی دلالت ہے۔ اور آج ملک پاکستان میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو الہاد کا درس دیتا ہے، ملحدین ہیں، کہتے ہیں رب نہیں۔ اور میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یورپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں، چھوٹوں میں بھی یہ فتنہ اعلانیہ کہتے ہیں رب کوئی نہیں، رب کہاں سے آ گیا؟ ہم خود پیدا ہوئے، زمین خود بنی۔ اللہ کی قسم ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ انشاءاللہ جب تک یہ فقیر زندہ ہے اللہ کے وجود کے تذکرے، اس کی قدرت کے تذکرے، اس کی شان کے تذکرے، اس کی نشانیوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے، فتنے دبتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ پڑھے 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 ماشاءاللہ، پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دلائل یہی دیے۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر نہیں نہ مانتے وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نہیں نہ مجھے مانتا، اللہ کہتا اپنا وجود دیکھ، تیرے وجود میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی کہ رب ہے۔ رب کے ہونے کی دلیل تیرے وجود میں۔ یقین جانیے اس وقت دنیا میں تقریباً 7.5 ارب آبادی ہے۔ رب کہتا ہے دیکھو 7.5 ارب کو رب نے 7.5 ارب جو انسان بنائے، کسی کی کلی شکل کسی دوسرے سے ملتی؟ قسم اللہ کی کوئی تو ہے نا جو ان 7.5 ارب لوگوں کے چہروں کی ڈیزائننگ کرنے والا ہے اور ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی تو ہے نا۔ اب سائنس مجبور ہے، سائنس وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں سگنیچروں میں تو ڈبلنگ ہو جاتی ہے نا، اللہ نے نظامی یہ تھم سسٹم، تھم کہتے ہیں نا جی انگوٹھا لاؤ، قسم اللہ کی اس انگوٹھے میں اللہ کی نشانی ہے۔
थम सिस्टम आज भी वो पता नए से नई जब रिसर्च है तो फिर नई से नई रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए भी थम तुम्हारे लगेंगे, इसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं है। सबब क्या है? साइंस हैरान है और 7.5 अरब इंसान है और कहते हैं ये जो थम के अंदर लाइनिंग सिस्टम है, मेरे रब ने हर बंदे का सिस्टम अलग बनाया है। किसी बंदे की लाइनें दूसरे से मिलती और कोई तो है जो करने वाला है। कौन है? वो मेरा अल्लाह है। सारे बोले कौन है? कसम अल्लाह की वो खुश होगा। कौन है? ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह तू गवाह बन जा। ये अहलियाने शेखपुरा तुझे मानते भी हैं, तू खालिक है, मालिक है, राज़िक है। और मुझे बात याद आई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दहरिया था उनके जमाने में, कहता था रब कोई नहीं, रब है ही कोई नहीं, रब के बगैर सिस्टम चल रहा है। इमाम साहब की बात तय हो गई कि चलो जी फलां वक्त मुनाजरा है। कहते हैं जी ठीक है, मुनाजरा तय हो गया, गुफ्तगू तय हो गई। वक्त मुकर्रा जो था ना उसके दरमियान एक नहर थी, नहर क्रॉस करके इमाम साहब ने दूसरी जानिब जाना था तो मुनाजरा था, अफराद जमा और वो मुलहद भी वहां पे खड़ा है जो कहता था जमीन खुद बन गई, आसमान खुद बना, निजाम खुद बना, कोई बनाने वाला नहीं। वक्त मुकर्रा से इमाम साहब लेट हुए, तखीर हो गई, उसने शोर शुरू कर दिया। अगर ये मुसलमान सच्चे होते तो आते ना मुकाबले में, आए नहीं, भागे। उसने तूफान ने बदतमीजी कायम किया हुआ है। इमाम साहब वक्त से अमदन जानबूझकर कुछ लेट वहां पे पहुंचे। जब पहुंच गए तो लोगों ने कहा भाई इमाम साहब तो आगे बात करें। उसने कहा भी तखीर मुझे बस ऐसे नहीं हुई, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था, कश्ती नहीं सी वहां पर जिस पे बैठ के आता। फिर अचानक एक दरख्त खुद ब खुद कटा, खुद ब खुद उसकी तख्तियां बनी, खुद ब खुद वो कश्ती तैयार हुई। वो वक्त लगा तो मैं बैठ के आया, उसने वो मुलहद ने शोर कर दिया, कहते देखो ना इसको, भला कोई दरख्त खुद कटता है, भला उसकी तख्तियां खुद बनती है, भला कश्ती भी खुद तैयार होती है। इमाम साहब ने कहा अकल के अंधे, एक कश्ती खुद नहीं बनती, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, पहाड़ कैसे बने, समंदर कैसे बने, दरिया कैसे बने। और अगर एक कश्ती खुद नहीं बन सकती, काबा के रब की कसम है कायनात भी बनाने वाले के बगैर बन सकती है। अल्लाह है जो बनाने वाला है। एक दलील ये है और दूसरा अपनी तरफ आओ। हमने मुसलमानों ने अल्लाह को क्या पहचाना है? हमने क्या पहचाना है अल्लाह को? हमें पहचान है अल्लाह की, जिसको सजदा कर रहा हूं वो है कौन, जिसके लिए रोज़े रख रहा हूं वो रब है कौन? नहीं पहचानना माजरत से चंद बंदे, चंद नहीं तो मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर रब को पहचान नहीं पाया, नहीं पहचान पाया। अल्लाह की कसम मेरे रब ने पहचान करवाई है, बल्कि रब ने खिला किया है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, फरमाया मेरी मखलूक ने, मेरे बंदों ने मेरी कदर नहीं की जैसे कदर करने चाहिए थी। हमने रब की कदर नहीं की। पहचान अपने रब को, पहचान। रिज़्क़ है ना, रिज़्क़ है, रिज़्क़ का मामला है। रज़ा कौन है? बोले रज़ा कौन है? फिर ये तवीज कहां से आए, ये छल्ले कहां से आए, ये मूर्तियां कहां से आई, ये तवीज गंडा कहां से आया? तेरा तो यकीन होता रज़ाक वो है, तो ये शिरक क्यों करता, क्यों करता रब से शिरक? औलाद देने वाला कौन है? अगर यकीन होता ये दरबारों पे झुकता, जिंदों मुर्दों को सजदे करता, गैरुल्लाह की नियाज बरता, गैरुल्लाह को रब का शरीक बनाता। नहीं पहचानना रब को, नहीं पहचान रब को, पहचान तेरा रब है।
جو ان سارے اختیارات کا مالک ہے اور اکیلا ہے، کوئی اس کا اس میں شریک انسان نہیں پہچانتے، ہر چیز پہچانتی، کیڑیاں پہچانتی، چرند پرند پہچانے، سب کہیں اللہ ہے، ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ آؤ ایمان تازہ ہو، پہچان رب کو، رب تیرا ہے، اور جس کو پتا ہو رب میرا ہے اور وہ رزاق ہے، پھر شرک کیسا؟ رب میرا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، پھر شرک کیسا؟ رب ہے جو مشکلیں حل کرنے والا ہے، پھر مشکل کشا کوئی دوسرا کیسے؟ رب ہے جو حاجتیں پوری کرتا ہے، کوئی دوسرا حاجت روا کیسے؟ رب ہے جس سے ڈرا جاتا ہے، کسی اور سے ڈرنے کا پھر مطلب کیا ہے؟ رب ہے جو نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، پھر کیوں در در پہ چکتا ہے؟ آج اللہ سے عزم کر، اللہ جو تیری ذات ہے تو ہمیں اپنی پہچان نصیب کر دے۔ ہاں، پہچان اللہ کی ایرے غیرے کو وہ نہیں دیتا۔ جو اس کے در پہ آ کے جھکتا ہے نا، اور پھر اس کو کہتا ہے مالک مجھے اپنی پہچان دے، پھر وہ نصیب کرتا ہے۔ رب کو پہچانتی ہے ہر چیز۔ بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے سے میرے محبوب، وہ حدیث ایمان تازہ کر دے، کائنات کی ہر چیز، وہ جاندار ہے تب بھی، بے جان ہے تب بھی، وہ رب کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ رب کا تعارف اس کو ہے، اللہ ہے، اکیلا ہے اور کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کائنات کی ہر چیز کا ہے، انسانوں کے علاوہ۔ بخاری کی حدیث ہے، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دسترخوان لگا ہوا، اور اس دسترخوان پہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، دسترخوان لگا ہوا۔ حدیث صحیح البخاری میں، اور سننا ذرا کمال ہے، میرا اللہ کمال ہے، اس کی قدرت کمال ہے، اس کا تعارف کمال ہے۔ اور مسلمانوں، پہچانو اپنے اللہ کو، پہچان اپنے دادا و گنج بخش کو، پہچان اپنے دستگیر و حاجت روا کو۔ وہ کتنی پاورفل ہستی ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اس کے اندر اختیار کتنے زیادہ ہے تجھے ادراک ہی کوئی نہیں، وہ امیر کتنا ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ عزت و ذلت کا مالک ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اختیار کا اقتدار کا حقیقی مالک ہے تجھے یقین ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا دسترخوان لگا ہوا تھا، صحابہ کھانا کھا رہے تھے، محبوب بھی کھانا کھا رہے تھے، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ۔ صحابہ کہتے ہیں اچانک ایک روٹی کا ٹکڑا ہم نے اٹھایا، اس روٹی کے ٹکڑے سے آواز آئی سبحان اللہ۔ تسی بھی پڑھ لو، اور ٹکڑے دی ویکھ کے تے پڑھ لو، یقین جانے بخاری کی حدیث ہے۔ اس سٹیج سے قصہ کہانی بھائی نہیں چلتا، ہمیں تو قرآن حدیث کافی ہے اور وہی دین ہے، ہم اسے دین مانتے، ہدایت کے لیے بھی وہی کافی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، اور لقمہ بولا سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اور بے جان چیزوں کو پتہ ہے اللہ ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور سننا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، نبیوں میں سے ایک نبی سفر کر رہے تھے، تھکاوٹ ہوئی، درخت کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے رکے۔ اب تو موٹر وے پہ قیام و طعام ہوتا ہے، بندہ رک جاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، تب قیام و طعام نہیں تھے، جنگلوں کے سفر ہوتے تھے، سواری کھڑی کی اور درخت کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے پیغمبر لیٹ گئے۔ قارست نملۃ، ایک چونٹی کیڑی
چلتی چلتی پیغمبر کے پاؤں پہ کاٹا تے تانوں پتا نا جدوں ایک کٹ دیے تے پھر طبیعت سیٹ کر چڑھ دی. ایک مرتبہ تو بندہ وائبریشن پورا وجود ہی ہو جاتا ہے نا جب یہ کاٹی کرتی ہے. تو نیند اکھڑ گئی پیغمبر کی. انسان سے غصہ آیا فاخرجا حکم دیا کہ جتنی بل ہے چونٹیوں کی آگ لگاؤ. سب کو آگ لگی, سب چونٹیاں چلی. فاوحى الله الیہ کر صدقہ نملۃ, رب نے فرشتے کو بھیجا اللہ کے پیغمبر کے پاس, اور پہچانو رب کو. اور شیخو پورا والو پہچانو رب کو, یقین کر رب کا, پہچان اپنے رب کو. رب کا حق ہے رب کو دیا کر. پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام, فرشتہ آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا ہے, کتنیوں نے؟ تو آپ نے ایک ایسی جماعت کو آگ لگا دی ہے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبح یسبح تسبیح, اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. اللہ تیرا کوئی شریک, کیڑی کہہ رہی ہے اللہ تیرا کوئی شریک, یہ انسان ہو کے کہہ رہا نہیں ہے. یہ قبر والا, یہ حجر والا, دستار والا, پگڑی والا یہ ہے. رب کہتا ہے پہچان, تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے اور اس سے پہلے قرآن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, حکومت مل گئی, اقتدار مل گیا, رب نے طاقت دے دی, نبوت بھی مل گئی, سلطنت بھی مل گئی. چل پڑے جنگل کی طرف حاضری لگانے کے لیے. چینٹیوں کی بولیاں, چڑیوں کی بولیاں, جانوروں کی بولیاں, پرندوں کی بولیاں, مچھلیوں کی بولیاں, جنوں کی بولیاں رب نے سکھلائی ہیں سلیمان علیہ السلام کو. نکلے اور جب فرعا نملۃ, چونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام آ رہے, اب پہچان رب کو, پہچان جانور پہچانے, کیڑیاں پہچانے, پرندے پہچانے, بے جان پہچانے. وہ ہے اور اکیلا ہے, کوئی شریک نہیں ہے. چونٹیاں رستے میں تھی تو لشکر بھی ادھر ہی جا رہا ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وہم لا یشعرون. چونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے سردار جلدی جلدی اپنے بل میں چلے جاؤ, سلیمان علیہ السلام تمہیں کچل ڈالیں گے اور ان کو پتا چلے گا. بولیں ذرا پتا چلے گا. اس کیڑی کو پتا ہے کہ عالم الغیب کون ہے, مولوی صاحب کو نہیں پتا. وہ کہتا ہے پیغمبروں کو علم غیب ہے. چونٹی کہہ رہی ہے, کیڑی کہہ رہی ہے, جسے اللہ کی پہچان ہے کہ سلیمان علیہ السلام تمہیں کچلیں گے اور پتہ بھی چلے گا. قسم اللہ کی جانوروں کو پہچان ہے اللہ کی. ہم نے کیا پہچاننا ہے اللہ کو, کیا جاننا ہے اللہ کو. اور یہیں سے آگے چلے پرندوں کی حاضری لگاتے ہوئے وَتَفَقَّدَ طَيْرًا, بلکہ پچھلی آیت فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. وَتَفَقَّدَ طَيْرًا فَقَالَ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت
من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس وجدتها وقومها یسجدون للشمس. اور پرندہ ہے پرندہ، ہدہد پرندہ، اور وزن اس کا تولے تو کلو بھی نہیں بنتا، کلو بھی نہیں ویٹ. سیری اس کی کتنی ہوگی؟ اس سیری میں دماغ کتنا ہے، عقل کتنی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کاؤنٹنگ کی، پرندوں میں سے ہدہد غیر حاضر ہے، کہاں گیا ہے پتہ نہیں، بھی بتا کے نہیں گیا، کوئی چھٹی نہیں لی، رخصت نہیں لی، کوئی عرضی نہیں بیچی، عذر نہیں پیش کیا، چلا گیا ہے. اور میں آئے گا نا سزا دوں گا، عذر نہ ہوا تو ذبح کروں گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ہدہد آیا، اس نے کہا حضرت وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ. بولے اور بات سمجھانی عقیدہ ہے، اللہ کی پہچان ہے. پرندہ کہہ رہا ہے احط بما لم تحط بہ، حضرت وہ خبر آپ کو نہیں ہے جو میں لایا. خبر کیا ہے؟ پرندہ پریشان ہوا، کہتے میں قوم سبا گیا، عظیم منظر دیکھا ہے. وہ منظر کیا ہے؟ کہتے میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ عورت ان کی بستی والوں کی حکمران ہے. اور شاعری نے لکھا ہے ہدہد کا یہ بھی تعجب فطرت کے عین مطابق ہے. ہدہد نے یہ کیوں کہا کہ عورت ان کی حکمران ہے؟ کیوں؟ عورت حکمران نہیں ہوتی، پھر جن کی حکمران عورت ہوتی ہے پھر ان پہ رحمت نہیں ہوتی، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی. اسی وجہ سے آپ نے کہا صحابہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہے اس گھر کی تباہی مقدر ہے. آرڈر مرد کا، حکم مرد کا. ہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پرندہ بولا اور کیا دیکھا ہے؟ کہتے حضرت جس خبر نے مجھے پریشان کر دیا ہے وہ بادشاہ، وہ بی بی اور اس کے ماننے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. کس کو؟ تعجب کس کو ہوا ہے؟ کس پرندے کو؟ کتنا اس کا دماغ ہے، وہ پریشان ہے، رب کو چھوڑ کر سجدہ سورج کو. اور اگر آج کوئی ہدہد کا زبان حال جانتا ہوتا وہ بولتا اور کہتا وہ تو سورج کو سجدہ کرتے تھے، یہ قبروں کو کرتے ہیں، شجروں کو کرتے ہیں، حجروں کو کرتے ہیں، زندوں کو کرتے ہیں، مردوں کو کرتے ہیں. اللہ کی پہچان کا پہچان اپنے رب کو. محمد الرسول اللہ پڑھیں، ذرا درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی آئے، میرے پیغمبر نے پہچان کروائی اللہ کی صحابہ کو، ہمیں درس دیا ہے. ہم نے کیا پہچانا ہے؟ آج عقیدہ مضبوط کر کے اٹھیں گے. یا ڈی پی او جو ہے نا آپ کے شہر کا کنٹرولر، تو ڈی پی او ڈی سی او ہے نا، اب کسی بندے کا ڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہے، وہ ڈائریکٹ کہہ رہا جی تسی دفتر آؤ تو کام کریے، تو یہ پھر جا کے چپڑاسی اگے ہاتھ جوڑے پا جی ذرا میری سفارش کرے ہو، تو پھر ڈی پی او کو تو چھتر ہی کھانے سنا. رب کہہ رہا ہے ڈائریکٹ آ، جو چاہیے مانگ میں عطا کروں. کہتا نہیں میں لاہور سے ہو کے آؤں گا، میں پہلے ملتان جاؤں، کراچی جاؤں، پشاور جاؤں. رب کہتا نہیں آ جا. پہچان رب کو پہچان. وہ آوازیں دے کے کہہ رہا ہے میں خالق مالک رازق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی آئے کیا کہا تھا؟ ما شاء اللہ وما شئتا، جیسے اللہ چاہے جیسے آپ چاہیں. اور مجھے کوئی بتلائے کائنات میں محمد، ذرا محبت کرے محمد. ماشاءاللہ آج تو یہ کچھ میں پڑھا رہا ہوں نا درود، ویسے ہم نے شام تک ہزاروں میں پڑھنا ہے. صلی اللہ
یہ درود جمعے والے دن، اور پھر رمضان کا دن ہے، اور پھر جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور بھائیو پاک پیغمبر سے اعلیٰ کوئی نہیں، بہتر کوئی نہیں، بہترین کوئی نہیں، آپ اعلیٰ ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ رب کے بعد مرتبہ آپ کا، رتبہ آپ کا، شان آپ کی، عزت آپ کی، مقام آپ کا۔ اور اگر کسی کی کوئی عزت ہے تو اللہ رسول کے بعد ہے۔ اللہ رسول کی عزت اعلیٰ، پیغمبر اعلیٰ، اور صحابی نے کیا کہا؟ جیسے اللہ چاہے، جیسے آپ چاہیں، آپ کی مرضی چلتی ہے، آپ جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ کسی دنیا کے بندے کو کہو وہ تے چالا مار دا، میری بڑی تعریف کی تھی جی، تہاڈی بڑی چلدی ہے جی، تہاڈی بڑی اپروچ ہے جی، تہاڈی چلدی بڑی ہے، جویں تسی آکھو انجی ہوندا ہے۔ اور دنیا میں تو بندہ دنیاوی اعتبار سے تو تعریف سن کے ہنسے گا۔ ہائے میرے پیغمبر کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا، چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ او پہچانو میرے بھائی، اللہ کو پہچان، خدا کا واسطہ ہے، رمضان کا مہینہ، پہچان اللہ کو۔ اگر تو 60 سالوں میں رب کو پہچان نہیں سکا تو تو نے کیا کیا ہے؟ تجھے 60 سالوں میں یہ ہی نہیں پتا چلا کہ عزت و ذلت کا مالک کون ہے تو تو نے کمائی کیا کی ہے؟ بدلا تو رب کے پاس کیا لے کے جائے گا؟ اس کو کیا کہے گا؟ اللہ میں کیا لایا؟ اگر تجھے اللہ کی پہچان نہیں، یہ پہچان ہے اللہ کی۔ محبوب جیسے آپ چاہیں، چہرے پہ غصہ، رنگ بدلا، اور پھر اونچی آواز سے کہا اجعلتنی للہ ندا۔ اور میرے صحابی تو نے اتنا جملہ کہہ کے مجھے کہ جیسے آپ چاہیں ویسے ہوتا ہے، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ یہ کہہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مرضی میں کسی کی مرضی چل سکتی ہے۔ پیغمبر نے پہچان کروائی صحابہ کو، پہچان رب کو پہچان، ہم پہچان نہیں پائے۔ وہ کہا تھا کافر نے، محبوب سوئے ہوئے استراحت فرما رہے، سفر میں تلوار لٹکائی ہوئی درخت پہ، جھاڑی پہ، ایک کافر پیچھے سے آ رہا تھا، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، اس نے وہ تلوار پکڑ کے نا محبوب کو بیدار کروایا، تلوار لگا کے نا میرے پیغمبر بیدار ہو گئے۔ تلوار اس نے تان لی، پہچان تیرا رب کون ہے؟ بڑی معذرت ہے، اللہ کی قسم ہم رب کو نہیں پہچان پائے، ہم نہیں پہچان پائے۔ پہچان تیرا مالک کتنی طاقت کا مالک ہے، اس کے اندر پاور کیا ہے۔ تلوار کافر کے ہاتھ میں، کون بچائے گا تجھ کو مجھ سے؟ اور جسے رب کی پہچان ہوتی ہے، پتہ کامل یقین تھا، آپ کے اوپر ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یمنعنی منک، فرمایا تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہوا؟ میرا اللہ مجھے بچائے گا تجھ سے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تلوار نیچے گری، میرے پیغمبر نے پکڑی، فرمایا اب بدلا، تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اور پہچان رب کو پہچان۔ 10 20 30 لاکھ قرضہ کیا ہوتا ہے؟ 2 4 5 10 سال اولاد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو رب کے شریک بنائے گا، رب کے ساتھ شرک کرے گا، تو رب کے حق قبر والوں کو دے گا۔ قسم اللہ کی، غیرت والا بن، پہچان۔ کیا کہا تھا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ قوم نے موسیٰ مروا چھڑے آئی، موسیٰ مروا چھڑے آئی۔ اللہ تعالیٰ بس ہمت اور توفیق دے، بات بھی وقت بھی پورا ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا، نجات کا۔ کچھ دل میں یہ تڑپ بھی ہوتی ہے، نئے چہرے بھی آئے ہوتے ہیں، اور کچھ دعاؤں کا بھی ساتھ تڑکا ہوتا ہے، اس لیے
کہ یا اللہ گفتگو بھی ایسی کروانا جو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ تبدیلی بھی آتی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے اللہ کا۔ یہ انشاءاللہ آج کے خطبے کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ طاقت کا محور میرا اللہ ہے۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، انہا لمدرکون، موسیٰ مارے گے، تم نے مروا دیا۔ آگے پانی، پیچھے لشکر، اور جو رب کو نہیں پہچانتا وہ ایسے پریشان ہوتا ہے، اور موسیٰ پہچانتے سے رب کو، جانتے سے رب کو، کیا کہا؟ کلا ان معی ربی۔ تم پریشان ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں تو پریشان نہیں ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اللہ ہے۔ پھر پانی میں سے رستے بنے کہ نہیں بنے؟ کوئی تکلیف جتنی بھی بڑی ہو وہ رب سے بڑی ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی جتنی بھی بڑی ہو وہ رب سے بڑی ہو سکتی ہے۔ کیوں گلے کرتا ہے؟ انشاءاللہ آج کے بعد پہچانیں گے اللہ کو۔ اس کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے اس کے ناموں کو پڑھا کر۔ اس کے ناموں پہ وقت کم ہوتا ہے، وگرنہ ڈیٹیل سے آج ذہن یہ بھی تھا، ناموں کو پڑھا کر رب کو پہچاننے کا طریقہ، اس کے ناموں کو پڑھ، اس کا ترجمہ پڑھ، اس کی تفسیر پڑھ۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کی پہچان کیا ہے؟ اس کی خوبیاں کیا ہے؟ رب کرتا کیا ہے؟ رب کے پاس طاقت کتنی؟ رب کے پاس قوت کتنی؟ رب کے اختیارات کیا ہیں؟ اس کے اوصاف کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب الحسیب الحق الوکیل القوی المتین المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الظاہر النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ میرے پیغمبر نے کہا جو اللہ کے 99 نام زبانی یاد کرے، ترجمہ پڑھے، اس کی پہچان کو حاصل کر لے، عرش والا رب اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔